السلام علیکم. آسک می فزکس چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. چیپٹر نمبر 3 کلاس 9 فزکس کے کنسیپچول کویسچنز پارٹ 1 ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کویسچن نمبر 1 ہے جو پہلا کنسیپچول کویسچن ہے چیپٹر 3 میں. کہہ رہے ہیں کہ وائی ڈز ڈسٹ فلائی آف، یعنی کیوں جو ہے گرد اڑ جاتا ہے جب آپ وین ہینگنگ کارپیٹ از بیٹن ود دا اسٹک، جب آپ کسی سٹک کے ساتھ کسی کارپیٹ کو، جو استعمال شدہ کارپیٹ ہوتا ہے گھروں میں پڑا ہوتا ہے، جب اس کو ہم سٹک سے مارتے ہیں، یا بچپن میں ہم جب اسکولوں میں وہ ٹاٹ کو جو ہے نا وہ سٹک سے مارتے تو اس سے جو ہے وہ گرد غبار نکل جاتا. تو یہ کیوں ہوتا ہے اس چیپٹر میں یہ جو ہے دیا گیا ہے. تو پہلے اگر آپ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کارپیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم کسی سپورٹ پر اس طرح رکھتے ہیں تو اس کے اندر جو ڈسٹ پارٹیکل ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح ریسٹ میں جو ہے کارپیٹ کے ساتھ رہتے ہیں. لیکن جب ہم اس کارپیٹ کو ہٹ کرتے ہیں تو کارپیٹ پر جب فورس لگتا ہے تو یہ موو ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے انسائیڈ موو ہونے لگتا ہے، اور اس پہ جو پڑے ہوتے ہیں پارٹیکل یہ تقریباً آزاد ہوتے ہیں. ڈیو ٹو انرشیا یہ پارٹیکلز جو ہے یہ اپنی جگہ پر قائم رہنا چاہتے ہیں، اور جب آپ ہٹ کرتے ہیں کارپیٹ کو تو کارپیٹ جب موو ہوتا ہے تو یہ پارٹیکلز جو ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں یہ اپنی جگہ جو ہے وہ رکنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے کارپیٹ جب موو ہو جاتا ہے تو یہ اپنی ہی جگہ پر رہ جاتے ہیں، اور پھر جو ہے ہوا میں تھوڑی بہت ہوا ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ فلائی آف ہو جاتی ہے. تو یہ اصل میں جو انرشیا کا کنسیپٹ تھا، ہم نے پڑھا تھا کہ انرشیا کسی بھی میٹیریل آبجیکٹ میں انرشیا ہوتی ہے، اور یہ ایک ایکسٹرنل چینجز کے خلاف جو ہے ایک مزاحمت ہوتی ہے. تو اصل میں یہ پارٹیکلز جو ہے یہ اپنا پوزیشن چینج نہیں کرنا چاہتے، تو کارپیٹ موو ہو جاتا ہے اور یہ پارٹیکل اپنی جگہ رہ جاتے ہیں، تو پھر وہ ہوا میں فلائی آف ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک فائن ایگزامپل ہے ادھر اس کی. اور اس کے علاوہ اور بھی اب بہت سے ایگزامپل ہے. تو یہ یہاں پر آپ پیورلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈسٹ جو فلائی ہوتا ہے یہ انرشیا کی وجہ سے، یہ ڈسٹ پارٹیکلز جو ہے یہ میٹر ہے، اور یہ ایکسٹرنل چینج جو ہے اس کے خلاف مزاحمت کرتی ہے، تو یہ اپنی جگہ رہ جاتی ہے اور اس سے پارٹیکلز آگے پیچھے ہو جاتی ہے. کنسیپچول کویسچن نمبر 2 کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ پوچھتے ہیں کہ جب آپ اپنے ہاتھوں کو دھو لیتے ہیں اور آپ کے پاس جو ٹاول ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بعض لوگ جو ہے وہ اس عادت سے مجبور بھی ہوتے ہیں اور کرتے بھی ہے، جو کہ بری عادت ہے. وہ اپنے ہینڈز کو یعنی اپنے ہاتھوں کو جو ہے نا وہ ہلاتے ہوئے جو ہے اس سے جو پانی کو ہے اڑاتے ہیں. تو یہ کیا یہ کام کرتا ہے اور یہ کس طرح کام کرتا ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے ہاتھوں کو جو ہے نا وہ جو ہوا میں لہراتے ہیں پھر یا جو شیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے آپ کے ہاتھوں سے جو پانی ہے وہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب انسان کا جو ہاتھ ہوتا ہے اس پہ جو یہ پانی کے پارٹیکلز ہوتے ہیں، یہ چینٹیں ہوتی ہیں، تو یہ آپ کے ہاتھ پر تقریباً آزاد ہوتے ہیں، یعنی فلی باؤنڈ نہیں ہوتے. جب آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ریسٹ پر ہوتا ہے تو یہ بھی ریسٹ پر ہوتے ہیں یہ پارٹیکلز، ٹھیک ہے. جب آپ اپنے ہاتھ کو نیچے اور اوپر کی طرف ہلاتے ہیں تو آپ کے جو ہاتھ پہ پارٹیکلز ہے وہ اس بیرونی قوت کے خلاف انرشیا کی وجہ سے، انرشیا کی پراپرٹی کی وجہ سے یہ پارٹیکلز جو ہے یہ اپنی جگہ پر رہنا چاہتے ہیں. اور ہم جب اپنے ہاتھ کو اوپر یا نیچے کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو پارٹیکلز ہے وہ آزادانہ طور پر جو ہے نا وہ ہوا میں رہ جاتے ہیں، کیونکہ انرشیا کی وجہ سے وہ اپنا پوزیشن چینج نہیں کرنا چاہتے. اور جب وہ اپنا پوزیشن چینج نہیں کرتے تو یہ چینٹیں ہوا میں رہ جاتی ہے اور ہمارا جو ہاتھ ہے وہ اس سے الگ ہو جاتا ہے، اور اس طرح جو ہے یہ کام کر جاتے ہیں. ہمارے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ اس طرح بھی خشک ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹاول نہ ہو. یہ انرشیا کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پارٹیکلز جو ہے یہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ موو نہیں ہونا چاہتے انرشیا کی وجہ سے، اور اس وجہ سے یہ پارٹیکلز، پانی کے جو پارٹیکلز وہ آپ کے ہاتھ سے جو ہے نا الگ ہو جاتے ہیں.